انک الیوم لدینا مکین امین، اور امین کہہ کے اشارہ کر دیا کہ اب آپ امور مملکت کے رازدان ہوں گے، آپ کے ذمہ اہم راز سپرد کیے جائیں گے۔ ایک غیر قوم کا شخص، جیل میں زندگی گزارنے والا، غلامی میں رہنے والا، اپنی قابلیت کی وجہ سے اتنا زیادہ قابل اعتماد ہو گیا۔ یہ گفتگو سے پتا چلا کہ ہاں واقعی یہ شخص قابل اعتماد ہے۔ کس قسم کی گفتگو دوسرے کو اعتماد دیتی؟ جس میں دوسرے کی خیرخواہی جھلکتی ہو اور چالاکیاں نہ جھلکتی ہوں۔ یعنی بسا اوقات ہم صرف خوشامد کرتے ہیں، دل میں کچھ اور ہوتا ہے، زبان سے کچھ اور کہہ رہے ہوتے ہیں، کہتے کچھ ہیں، عمل سے کچھ اور کرتے ہیں، تو دوسرے کو بھی پتہ چل جاتا ہے کہ اس شخص کے قول اور فعل میں فرق ہے۔ لیکن بادشاہ نے گفتگو سے اندازہ لگا لیا کہ یہ شخص جو بات کہتا ہے وہ بڑے کام کی کہتا ہے، بڑی مفید کہتا ہے، صحیح مشورے دیتا ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے بادشاہ کو مشورے دیے تھے کہ آپ کی خواب کے بعد آپ کو کچھ احتیاطی تدابیر کرنا ہے، اور اس کے لیے یہ کہ غلہ سٹور کرنے کی جگہ بنائی جائے، اور پھر لوگوں کو اس طرح ٹریننگ دی جائے تاکہ وہ قحط سالی میں متاثر نہ ہو۔ یہ ایسا مشورہ تھا جو پوری مملکت میں سے کسی نے بھی اس کو نہیں دیا تھا اب تک۔ آپ نے صرف تعبیر نہیں سنائی بلکہ تعبیر کے ساتھ تدبیر بھی بتائی۔ اسی سے انسان کا اخلاص ظاہر ہوتا ہے۔ اگر وہ تعبیر بتا کے یہ کہتے اب جو چاہو کرو، نہیں، ہم عموماً یہ سمجھتے ہیں کہ بادشاہوں سے تو بدتمیزی سے ہی بات کرنی چاہیے اور بد اخلاقی سے ہی پیش آنا چاہیے اور ان کو رگیدنا چاہیے، کیونکہ عموماً ہمارے یہاں یہ ٹرینڈ رہا ہے کہ تاریخ سے ایسی مثالیں لا کے لوگوں کو پڑھائی گئی ہیں کہ جس میں مثلاً ایک شخص بادشاہ وقت کے سامنے بہت لاؤڈلی بول رہا ہے، اور پھر اس طرح پورٹرے کیا گیا کہ وہ شخص بہت بڑا ہیرو ہے کہ جو بادشاہ کو بھی چیلنج کر سکتا ہے اور اس کے سامنے بھی بہت اونچی بات کر سکتا ہے، اور اسے تو اس کا بھی لحاظ نہیں۔ یہ ہے خودداری اور یہ ہے انسان کی بڑائی۔ ہمارے ہاں بھی عموماً اس طرح کی سوچ پائی جاتی کہ کسی بھی بڑے کی، اور خاص طور پر اگر وہ مسلمان نہیں اور ہمارے دین پر نہیں، تو ہمیں اس سے آرام سے بات کرنے کی ضرورت نہیں۔ یہ ٹھیک ہے کہ ظالم بادشاہ کے سامنے کلمہ حق کہنا ایک جہاد ہے، لیکن دین کی دعوت دینے والے کو کلمہ حق کہتے ہوئے بھی بد اخلاق ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ کوئی بڑی سے بڑی بات بھی بد اخلاقی سے اپنا اثر کھو دیتی ہے۔ آپ عمدہ سے عمدہ کھانا پکا کے گندے برتنوں میں ڈال کے پیش کریں تو اس کا ٹیسٹ ختم ہو جائے گا، اور آپ نے دیکھا ہوگا معمولی کھانا بعض اوقات قیمتی برتنوں میں رکھ کے اس کی بڑی شان نظر آتی، حالانکہ نہ اس میں غذائیت ہوتی ہے اور نہ ہی کوئی ٹیسٹ ہوتا ہے۔ تو کسی بھی چیز کے پیش کرنے کا انداز جو ہے وہ بھی عمدہ ہونا چاہیے۔ بعض اوقات ہم شکایت کرتے رہتے ہیں کہ ہم قرآن سناتے لوگ کیوں نہیں سنتے۔ کبھی ہم نے غور کیا کہ کیا وجہ ہے کہ نہیں سن رہے؟ بات تو وہی ہے، آیت تو کوئی اپنے پاس سے نہیں لاتا، آیت تو سب آیت ہی سنا رہے ہیں۔ فرق کس چیز کا ہے؟ وہ فرق قابل غور ہے اور ہم سب کو اس کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز، مسنون انداز، ہم سب کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ ہم عموماً قرآن کو سمجھتے ہیں لاجک کے ساتھ، تھیوریٹیکلی، پریکٹیکل اگزامپل کو بہت ڈیٹیل میں نہیں دیکھتے، جس کی وجہ سے ہم بعضوں کا دین میں منمانیاں بھی کرنے لگتے ہیں، خود ساختہ مفہوم بھی پیدا کرنے لگتے ہیں، اور یہ خطرناک ہوتا ہے، بعض اوقات لوگوں کو دین سے بھگانے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ کچھ بھی کرنا ہو وہاں دیکھ لیں وہ انہوں نے کیسے کیا، دنیا کے سب سے عظیم انسان، بہترین انسان، اور اگر آپ ان کو کاپی کرتے چلے جائیں گے تو انشاءاللہ
وہی نتائج نکلیں گے. خیر، بادشاہ نے کہا کہ آپ ہمارے رازدان ہیں، امانت دار ہیں. جب بادشاہ نے اعتماد کا اظہار کیا تو یوسف علیہ السلام نے بھی اس سے فائدہ اٹھایا. قالا، بولے، اجعلنی علی خزائن الارض، مجھے زمین کے خزانوں پر مقرر کر دیجئے، یعنی خزانے میرے حوالے کر دیجئے. خزانہ کیا چیز ہے؟ خزانہ کا لفظی معنی ہے ایسی جگہ جہاں چیزیں محفوظ کی جاتی ہیں، غلہ وغیرہ عربی میں، پیسے وغیرہ بھی جیسے رکھے جاتے ہیں، تو خزانہ کا لفظ اسٹوریج کے لیے. تو مجھے ان جگہوں پہ مقرر کر دیجئے جہاں خزائن ہیں یا چیزیں اسٹور کی جاتی ہیں. انی حفیظ، میں حفاظت بھی کروں گا، علیم، علم بھی رکھتا ہوں. معلوم نہیں کہاں سے سیکھ لیا تھا آپ نے، بہرحال یہ علم بھی تھا آپ کے پاس، دنیا کا علم بھی تھا. عموماً ہمارے ہاں یہ خیال پایا جاتا ہے کہ اگر آپ کو دین کا علم حاصل کرنا ہے تو دنیا کی کوئی مہارت، کوئی ٹریننگ، کوئی علم ضروری نہیں. یہاں آپ دیکھیے کہ انی حفیظ علیم، میں حفاظت بھی کرنا جانتا ہوں اور میں علم بھی رکھتا ہوں. اب یہ علم قرآن کا علم نہیں تھا، اللہ کی کتاب کا علم نہیں تھا، اس لیے کہ تورات بھی ان کے بعد نازل ہوئی تھی، انجیل تو اور بعد میں آئی تھی. تو الہامی کتابوں کے علم کی بات نہیں کر رہے، غلہ محفوظ کرنے کے علم کی بات کر رہے ہیں کہ مجھے اس کا طریقہ معلوم ہے. اب آپ دیکھیے کہ ایک بندہ مومن اقتدار کا حریص نہیں ہوتا، عہدوں کے پیچھے بھاگتا نہیں، لیکن وہ کام جس کا وہ اپنے آپ کو اہل سمجھتا ہے اور جب وقت اس کی ضرورت محسوس کرے تو وہ پیچھے بھی نہیں رہتا، اس موقع سے فائدہ اٹھاتا ہے اپنی آخرت کے لیے، دنیا کی ناموری کے لیے نہیں. یعنی عام حالات میں عہدہ اور منصب کی طلب ناجائز ہے، اسلام میں منع کیا گیا کہ خود عہدے مانگے جائیں. کوئی شخص اپنے عہدے کے لیے جد و جہد کرے کہ مجھے فلاں عہدہ دے دیا جائے، بلکہ یہاں تک کہا گیا کہ جو مانگے اس کو دو ہی نہ، وہ نااہل ہے. یہ اس کی نااہلی کا ثبوت ہے کہ جو کہے کہ میں کروں گا. اسی طرح بعض اوقات صحابہ کرام میں سے اگر کسی نے ایسی کوئی خواہش ظاہر بھی کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ نہیں، آپ اس کے اہل نہیں. جیسے حضرت ابو ذر غفاری کو کہا کہ تم کبھی دو لوگوں کے درمیان فیصلہ نہ کرنا، تمہارے اندر یہ اہلیت نہیں ہے. تو جس کے پاس اہلیت ہو اور اس کو پیشکش بھی کی جا رہی ہو تو وہ اپنا اسپیسیفک فیلڈ بتا سکتا ہے کہ میں یہ زیادہ بہتر کام کر سکتا ہوں اور مجھے کرنے دیجیے. پھر اسی طرح ایک اور قابل غور بات ہے کہ مصر کا بادشاہ تو مشرک تھا یا کافر تھا یا ایتھیسٹ، کوئی بھی کفری کہہ لیں سب کو، مسلمان تو نہیں تھا. لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کے پاس عہدہ کیوں قبول کر لیا تھا؟ کیا کسی غیر مسلم حکومت میں کوئی عہدہ قبول کیا جا سکتا ہے؟ عموماً ہمارے ہاں اس کو بہت ناپسند کیا گیا، اور ایک زمانہ تھا جس میں انگریزوں کی نوکری کو کفر بتایا گیا. ایسے فتوے آئے جس سے مجموعی طور پر مسلمانوں نے نقصان بھی اٹھایا، وہ ہر چیز میں پیچھے رہتے گئے اور دوسری قوم آگے بڑھ کر مفادات اٹھا گئی. تو بیسیکلی یہ کوئی کفر کی بات نہیں، انسانی خدمت، انسانی ہمدردی کے لیے اگر کہیں ایسی کوئی ضرورت پیش آ جائے تو حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ اسوہ موجود ہے کہ کام کیا جا سکتا ہے. اور پھر آپ دیکھیں کہ قحط آنے والا ہے اور یوسف علیہ السلام کو معلوم ہے کہ انسانیت کو آئندہ بھوک سے، بیماری سے کیسے بچایا جا سکتا ہے،
تو وہ اس علم کو اپنے اندر چھپائے رکھیں. یہ کافر لوگ ہیں، ان کی تو میں نے خدمت ہی نہیں کرنی، میں اپنا یہ سب کہیں اور جا کے استعمال کروں گا. کہاں جانا تھا انہوں نے؟ فوری طور پر تو کہیں اور جانے کے کوئی مواقع نظر نہیں آ رہے تھے. تو اس لیے انہوں نے ایسا کام اپنے ہاتھ میں لینا چاہا کہ جو مستقبل قریب میں بہت سارے انسانوں کو نقصان سے بچانے والا تھا، آنے والی قحط سالی سے نمٹنے کے مناسب انتظامات پر مبنی تھا. یہاں سے ایک اور بات بھی پتہ چلتی ہے کہ کسی عہدے کے لیے بیسک کوالٹیز کیا ہیں؟ امین، حفیظ، علیم ہونا، امانت، حفاظت اور علم. عموماً لوگ کہتے ہیں نوکری نہیں ملتی، اہلیت ہی نہیں، نوکری کہاں سے ملے؟ کتنے لوگوں کو آپ چھوٹے چھوٹے کاموں کے لیے ٹرائی کرتے ہوں گے، بلاتے ہوں گے کہ اور کچھ نہیں، چوکیداری ہی کر دو، لیکن وہ بھی نہیں کرنا جانتے لوگ، اس پر بھی کام نہیں کرنا چاہتے. پھر اسی طرح اگر آپ کوئی کام دے دیں تو حفاظت نہیں کریں گے. آپ گاڑی دیں ڈرائیور اس کو، پھر دیکھیں کیا حال ہوتا ہے اس کا. اور پھر امانت نہیں کہ آپ بھیجیں گے کسی کام اور وہ پہنچ جائیں گے کہیں اور پھر اگر آپ ان کو نکالیں تو آپ ظالم ہوئے. ایک مسلمان قوم کی تو شان نہیں. جو شخص کسی عہدے پر ہو، کوئی ذمہ داری ہو اس کے پاس، اس کے اندر یہ 3 خوبیاں وافر مقدار میں ہونی چاہیے: امانت دار ہونا، حفاظت کرنے والا ہونا، مثلا اگر مال ہے اس کے پاس تو غیر ضروری جگہ پہ خرچ نہ کرے، اس کے پاس راز ہیں تو وہ نہ نشر کرتا پھرے. آپ دیکھیں کہ بعض اوقات لوگ کیا کرتے ہیں، جو کہیں کسی ادارے میں ہوتا ہے وہ جا کے سارا قصہ کہانی بار سناتے ہیں، ہر بات باہر نشر کرتے ہیں، اور اس سے بعض اوقات نقصان بھی ہوتا ہے فائدے کی بجائے، اور ضرورت بھی نہیں ہوتی کیونکہ یہ لایانی امور میں آ جاتا ہے، لغو چیزوں میں آ جاتا ہے. اور اسلام کا حسن کیا ہے؟ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، لایانی باتوں کو چھوڑ دے انسان، اور پھر مسلسل اپنے علم میں، مہارت میں، قابلیت میں اضافہ کرے. جہالت کے ساتھ کوئی بھی خدمت آپ نہیں کر سکتے کسی کی. جہالت کے ساتھ آپ دوسروں کو بھی ہلاکت کے گڑھے میں پہنچائیں گے. عربی کا ایک شعر ہے، اذا كان الغراب دلیل قوم سيهديهم الى طریق الهالکین، کہ اگر کوے کسی قوم کے لیڈر بن جائیں، کوے کسی قوم کو راہ دکھانے لگے. اذا كان الغراب، غراب کوے کو کہتے ہیں. دلیل، دلیل کہتے ہیں رہنما، گائیڈ، کہ ادھر چلو. دلیل قوم سیہدیہم الی طریق الہالکین. آپ نے دیکھو گے کہ کوے کی جو ایکٹیویٹی ہوتی ہے اس میں خاص ڈائریکشن نہیں ہوتی، چیخنا چلانا بہت ہوتا ہے لیکن کام کم کرتے ہیں. اچھا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اس طرح ہم نے اقتدار دیا یوسف علیہ السلام کو زمین میں. زمین سے مراد یہاں کیا ہے؟ مصر کی زمین. یعنی ایسی قدرت اور طاقت عطا کی کہ بادشاہ وہی کچھ کرتا تھا جو یوسف علیہ السلام چاہتے تھے. مشیر خاص جو تھے، گویا عملی طور پر اقتدار انہی کے ہاتھ میں تھا. اور یوسف علیہ السلام مصر میں ایسا تصرف رکھتے جیسے کوئی اپنے گھر میں. پورا مصر آپ کے زیر نگین آ گیا، اور اس کی بنیادی وجہ آپ کی یہی کوالٹیز اور خوبیاں تھی: علیم ہونا، حفیظ ہونا، امین ہونا. یتبوأ منہا حیث یشاء، جہاں چاہے جگہ بنائے، جیسے چاہے تصرف کرے. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے اقتدار دیا تھا. یہ تو گویا اقتدار کوئی بری چیز نہیں ہے. حکومت یا عہدہ بذات خود کوئی بری چیز نہیں ہے. یہ عموماً کیا ہوتا ہے، انسان کے لیے آزمائش ہوتی کہ جس کو ملتا ہے پھر وہ اپنا آپ بھول جاتا ہے، اپنی حقیقت فراموش کر بیٹھتا ہے اور ناجائز تصرفات شروع کر دیتا ہے. نصیب برحمتنا من نشاء، ہم اپنی رحمت سے جس کو چاہتے ہیں نوازتے ہیں. یعنی صرف یوسف علیہ السلام نہیں، اوروں کو بھی مل سکتا ہے.
جیسا کہ قرآن پاک میں آتا ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ. اللہ نے ایمان والوں سے اور نیک کام کرنے والوں سے وعدہ کر رکھا ہے کہ وہ انہیں ضرور زمین کا جانشین بنائے گا. كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ. اور ضرور جمائے گا ان کے لیے ان کے دین کو جسے اس نے چن لیا، پسند کیا. لیکن شرط کیا ہے؟ ایمان کے ساتھ عمل صالح، اور اس کی دو شرطیں اخلاص نیت اور سنت کے مطابق ہونا. اگر ایک بھی کم ہو گئی تو وعدہ نہیں پورا ہوگا. نصیب برحمتنا من نشاء. اب دیکھیں کہ ان کے بھائیوں نے ان کو کہاں پھینکا؟ کنویں میں. اور اللہ نے کہاں پہنچا دیا؟ تخت پر. حیرت کی بات ہے، اللہ اپنے فیصلوں میں غالب ہے. واللہ غالب علی امرہ. تو اس میں ہم سب کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے کہ جہاں انسانی مخالفت اور حسد کی انتہا ہو جاتی ہے، وہیں سے اللہ کی رحمت کی ابتدا ہو جاتی ہے اور اس کی مدد شریک ہو جاتی ہے. وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ. کیا خوشخبری ہے اس میں. وَلَا نُضِيعُ، ہم ضائع نہیں کریں گے. کیا؟ اجر المحسنین، محسنین کا اجر. اس سارے واقعے میں یوسف علیہ السلام کو ایک کریڈٹ بار بار مل رہا ہے، اور وہ کیا ہے؟ محسنین. محسن، احسان کرنے والا. کوئی کرے یا نہ کرے، آگے بڑھ کے دوسرے سے نیکی کرنے والا، بغیر صلے اور بغیر جواب کے دوسروں کی بھلائی کرنے والا. عموماً ہماری اچھائی کب ہوتی؟ جب کوئی ہم سے اچھا کرے، پھر ہم بھی اچھے ہو جاتے ہیں. اگر کوئی نہ اچھا کرے تو ہم بھی کوئی نہیں اچھے. جیسے دور جاہلیت کے ایک شاعر کا شعر ہے، وہ کہتا ہے وَهَلْ أَنَا إِلَّا مِنْ غَزِيَّةَ إِنْ غَوَتْ غَوَيْتُ وَإِنْ تَرْشُدْ غَزِيَّةَ أَرْشُدِي. هَلْ أَنَا إِلَّا مِنْ غَزِيَّةَ إِنْ تَرْشُدْ غَزِيَّةَ أَرْشُدِي. کہ میں تو غزیہ قبیلے سے ہوں، اگر وہ ہدایت پا گئے تو میں بھی ہدایت پا جاؤں گا. یعنی جو میری قوم کرے گی، جو اور لوگ کریں گے، میں بھی وہی کروں گا. ان غوت غویت، اگر وہ بہکا تو میں بھی بہکوں گا، اگر وہ ہدایت پا گیا تو میں بھی ہدایت پا جاؤں گا. وَإِن تَرْشُدْ غَزِيَّةَ أَرْشُدِي. ہم عموماً وہی کرتے ہیں جو لوگ کر رہے ہوتے ہیں، یا جو لوگ ہمارے ساتھ کرتے ہیں ایسا ہی جواب دیتے ہیں، احسان نہیں کرتے. اور اللہ کی محبت اور رحمت، ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ کی رحمت محسنین کے قریب ہی ہوتی. ہم تو احسان کیا، ہمارے ساتھ کوئی اچھا بھی کرے تو ہم پلٹ کے اس کا شکریہ ادا نہیں کرنا چاہتے. ہم سمجھتے اس میں ہماری ہتک آر ہے. لو، یہ تو اس کا فرض بنتا تھا، اسے کرنا ہی چاہیے تھا. اس کا ہم پر کیا احسان ہے کہ جس کا ہم شکریہ ادا کریں. عموماً ہمارا رویہ دوسروں کی بھلائی میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے. لیکن محسنین تو انتظار بھی نہیں کرتے کہ کوئی بھلا کرے گا تو میں کروں گا، تو صلے کی پرواہ کیے بغیر ہر آن ہر دم نیکی پہ تیار ہے. کسی نے جواب دیا یا نہیں دیا، اگر وہ پھر طالب ہوگا مدد کا تو پھر حاضر ہو جائیں گے. وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ. اور البتہ آخرت کا اجر بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اور وہ تقوی اختیار کرتے ہیں، خدا ترسی کے ساتھ کام کرتے رہتے ہیں. صرف ایک دفعہ تقوی کر کے بیٹھ نہیں گئے کہ وہ ایک دفعہ ہم نے تقوی کیا تھا. کانوا یتقون، تقوی کرتے رہتے ہیں، مرتے دم تک متقی رہتے ہیں. اب ایک نیا باب کھل جاتا ہے. کہا جاتا ہے کہ قحط سالی کی ابتدا ہو گئی. کئی سال تو اچھے گزرے، 7 سال جن کا ذکر تھا نا، وہ تو اچھے گزرے. خوب خوشحالی ہوئی، خوب غلہ پیدا ہوا. یوسف علیہ السلام کی ذہانت، علم
قابلیت مہارت کام آئی. انہوں نے بہت سے کھتے بنوائے، یعنی وہ سٹوریج بنوائے جس میں غلے کو محفوظ کر لیا گیا، اس کی بالیوں کے اندر ہی اعتدال کے ساتھ استعمال کیا گیا اور باقی ایک بڑی مقدار جمع کر لی گئی. 7 سال گزرنے پر جب قحط شروع ہوا تو پوری زمین پہ لگتا ہے قحط. شام، فلسطین اور آس پاس کے دوسرے علاقے سب متاثر ہوئے. یعنی صرف مصر میں نہیں آیا، آس پاس بھی آیا. اب آس پاس کے لوگوں کے پاس تو کوئی تیاری نہیں تھی اس آفت سے نبٹنے کے لیے. اچھا، یہاں ایک بات یہ بھی پتہ چلتی کہ دین ہمیں یہ نہیں کہتا کہ آفات سے نبٹنے کے لیے کوئی تیاری نہ کرو، جب آفت آئے گی تو پھر اس وقت دیکھیں گے. نہیں، تیاری رکھو. اب وہ آس پاس کی مملکتوں میں تو کوئی تیاری نہیں ہوئی تھی، لہٰذا وہ سخت متاثر ہوئے. ہاں، مصر میں حضرت یوسف علیہ السلام کی خدمت کی وجہ سے اور اس حفاظت کی وجہ سے، حفیظ علیم ہونے کی وجہ سے بہت غلہ تھا، جو نہ صرف یہ کہ مصر والوں کو کام دے رہا تھا بلکہ آس پاس کے علاقوں میں بھی مشہور ہو گیا کہ یہاں غلہ سستا ہے اور مل جاتا، اویلیبل ہے. لہٰذا ہر علاقے سے لوگ آنے لگے غلے کے لیے. جیسے اب ہم غلے کے لیے کچھ اور قوموں کو اپروچ کرتے ہیں کہ وہ اپنی پیش بندی کر کے رکھتی ہیں، اپنی زمین میں اگاتے ہیں، محنت کرتے ہیں. حالانکہ اللہ نے ہمیں بھی ویسا ہی دماغ دیا، لیکن ہم نہ پلاننگ کرتے ہیں، نہ ہی کوشش کرتے ہیں، نہ محنت کرتے. بس ہاتھ پھیلانا آتا ہے ہم کو. ادھر سے قرضہ مل جائے، ادھر سے مل جائے، وہاں سے گندم آ جائے، وہاں سے چائے کی پتی آ جائے، اور ہم کھاتے پیتے رہیں بیٹھ کے بس. خیر، جب یہی خبر فلسطین میں پہنچی کہ مصر میں غلہ سستا ہے تو یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی غلہ لینے کے لیے مصر آئے. وجاء اخوۃ یوسف. ابھی دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ ان کے بھائیوں کو لانے کا انتظام کر رہا ہے. اب وہ خواب کا اثر اور وہ حقیقت اور وہ تعبیر کس طرح انٹر ریلیٹڈ. وجاء اخوۃ یوسف فدخلوا علیہ. اور یہ چونکہ براہ راست اس انتظام کو خود لک آفٹر کر رہے تھے. ایک اور بڑی بات دیکھیں، کتنے بڑے عہدے پر ہیں، مشیر خاص ہے بادشاہ، لیکن خود ڈیل کر رہے ہیں اس سے غلہ دینے لینے کے کام کو. ہمارے ہاں جو افسر ہوتا ہے وہ کہیں اور بیٹھتا ہے اور عوام سے گھلتا ملتا نہیں ہے، اس کو نہیں پتا ہوتا کون آیا کون گیا. یہاں یہ خود دیکھ رہے ہیں کہ کون آیا اور کون گیا. بھائی آئے، فدخلوا علیہ، اس پر داخل ہوئے. فعرفہم، تو اس نے انہیں پہچان لیا. وہم لہ منکرون، اور وہ اس کو پہچانتے نہیں تھے، وہ اس کی طرف سے انجان تھے، ان کو نہیں پتا تھا یہ کون. انہوں نے سمجھا مصر کا ذمہ دار افسر ہے. وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ، اور جب اس نے تیار کر کے دیا ان کو. جہز یجہز تجہیز، تیاری کرنا، دو کی، دلہن کی اور جنازے کی، دونوں کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے. جہیز دلہن کو دیا جاتا ہے، اور اسی طرح تجہیز و تکفین، جب انسان رخصت ہوتا ہے دنیا سے تو اس کے لیے بھی یہی لفظ استعمال ہوتا ہے، تجہیز. اسی طرح عربی میں ایک اور موقع کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور وہ مسافر کو جانے کے لیے تیار کرنا، سامان تیار کرنا، پیکنگ. میت، عروس اور مسافر کے لیے. اردو میں بس 2 ہی معنی ہیں، لیکن عربی میں تیسرا بھی ہے. اور جہاز کس کو بولتے ہیں؟ جس میں تمام سامان جو ہے وہ آ جائے جس کی لوگوں کو ضرورت ہوتی. یہ جو آپ کے جہاز اڑتے ہیں نا، یہ اصل میں عربی کا لفظ ہے، اور ان کو جہاز کہتے بھی اس لیے ہیں کہ اس میں انسان بھی آ جاتے ہیں اور جو ان کی ضرورت کی چیزیں ہوتی ہیں وہ بھی ساتھ ہی رکھی ہوئی ہوتی. وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ، تو جہاز سامان کو بھی کہتے ہیں اور ہماری زبان میں سامان رکھنے کی جگہ کو بھی. جب اس نے ان کا سامان تیار کر دیا، ان کے سیکس پیک کر دیے،
قال اتونی باخ لکم، تو بولا اپنے بھائی کو بھی لانا. اب بھائی کی ان کو کہاں سے خبر ہو گئی؟ اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے اپنے ساتھ بھائی کا بھی حصہ مانگا ہو اور باتوں باتوں میں گھر کے حالات معلوم کر لیے ہوں گے. حکیم تو تھے، عقل مند تو بہت تھے کہ پیچھے کا کیا حال ہے، کہاں سے آئے ہو، کتنے بہن بھائی. جیسے کوئی بھی اجنبی ہم کو مل جاتا تو ہم کیا کہتے ہیں، آپ کے بچے کتنے ہیں، آپ کہاں رہتے ہیں، ایک تعارف. تو انہوں نے بھی معلوم کر لیا کہ بھائی زندہ ہے اور پیچھے موجود ہے. کہنے لگے آئندہ اس کو بھی لے کر آنا. بِأَخٍ لَكُم مِّنْ أَبِيكُمْ، اپنے بھائی کو جو تمہارے باپ سے ہے. اس سے ایک اور حقیقت کی طرف اشارہ ہوتا ہے کہ بنیامین باقی بھائیوں کے اللاتی بھائی تھے. اللاتی کون ہوتا ہے؟ جو باپ جائے ہوں، ماں جائے نہیں. ماں جائے کو کیا کہتے ہیں؟ اخیافی. قال اتونی باخ لکم من ابیکم الا ترون، کیا تم دیکھ نہیں رہے ہو، انی اوفی الکیل، کہ میں تم کو پیمانہ بھر بھر کے دے رہا ہوں، پورا پورا دے رہا ہوں. وانا خیر المنزلین، اور میں کتنا اچھا مہمان نواز ہوں. یہ نہیں کہ کچھ اپنی امو میاں مٹھو بن رہے تھے، ان کو احساس دلایا کہ تم آئندہ آتے ہوئے بھی گھبرانا نہیں. اب یہ چاہتے کیا تھے دراصل کہ یہ آنے کا سلسلہ ختم نہ ہو، آخر خون تو تھا نا، بھائی تو تھے نا جیسے بھی تھے، کہ یہ آتے رہیں. تو اس لیے انہیں احساس دلانا پڑا کہ آپ بے فکر ہو کر آئیں، آپ کی اچھی مہمان نوازی ہوگی اور آپ کے ساتھ اچھا سلوک ہوگا. یعنی ان کو اعتماد میں لینے کے لیے یہ بات ہو رہی ہے کہ اس سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ نعوذ باللہ وہ سیلف پریز کا شکار تھے. یہ دراصل بھائیوں کو اعتماد میں لینے کے لیے کہا. آپ نے تو دیکھ ہی لیا، آپ کا اپنا گھر ہے، آپ کے لیے سب کچھ موجود ہے یہاں، آپ پھر بھی آ سکتے. اور پھر بھائی کو ضرور لانا، کیونکہ اگر فَإِن لَّمْ تَأْتُونِي بِهِ، اگر تم اس کو نہ لائے، فَلَا كَيْلَ لَكُمْ، تو تمہیں غلہ نہیں ملے گا. اندی، میرے پاس تمہارے لیے غلہ نہیں. وَلَا تَقْرَبُونِي، اور میرے قریب نہ آنا. کیوں؟ یہ ساتھ ہی کیوں کہہ دیا؟ یہ مزید پیش بندی تھی کہ بھائی ضرور آئے، اور یہ بھی کہ ورنہ تو تم جھوٹے، اور جھوٹے لوگوں کے لیے تو پھر یہاں کچھ نہیں کہ مجھ سے جھوٹ بول کے ایک اور غلہ لے رہے ہو ایکسٹرا، پروف کرو. قالو، انہوں نے کہا سنراود عنہ اباہ، ہم اس کے بارے میں اپنے والد کو قائل کریں گے. وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ، اور یقیناً ہم کرنے والے، ضرور کریں گے، لے کر آئیں گے. وقال لفتیانہ، یوسف علیہ السلام نے اپنے غلاموں سے کہا. فتیان جمع ہے فتح کی، سخی اور معزز شخص کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی اس میں کوئی حکارت کا پہلو نہیں. اپنے غلاموں سے یعنی بہت اچھے تھے، ان کے جو ورکرز تھے. ایک طرح سے کیا معنی ہو سکتا ہے، اپنے نوکر چاکر دربار شاہی کے خادموں سے کہا. اجعلوا بضاعتهم فی رحالہم، رکھ دو ان کا سرمایہ، بضاعہ مال کا وہ حصہ جو کس لیے بچا کے رکھا جائے، آئندہ تجارت کے لیے، تجارت کے لیے جو سرمایہ خاص کر دیا جائے کہ یہ جو پیسے لے کر آئے ہیں غلہ خریدنے کو، اس پیسے کو کیا کرو، اس کو ان کی خرجیوں میں رکھ دو. رحال رحل کی جمع ہے، رحل بھی آتی. رحل کہتے خرجی جس میں مسافر اپنا سامان رکھے، سیکس یا بیگز. ان کے بیگ میں ان کے پیسے بھی رکھ دو. لعلہم یعرفونہا، شاید کہ وہ اس کو پہچان جائیں. اذا انقلبوا الی اہلہم، جب وہ اپنے گھر والوں کے پاس جائیں. لعلہم یرجعون، شاید کہ وہ پلٹ آئیں، پھر واپس آئیں، ورنہ شاید نہ بھی آئیں کہ پیسے ہی نہیں تھے تو اب ہم کیا لینے کے لیے جائیں. ہو سکتا ہے یہی پیسے ہوں ان کے پاس، دوبارہ نہ آ سکے. تو یہ دراصل سارے واقعات کیا بتاتے کہ یوسف علیہ السلام ان کو لانے پر پوری طرح حریص تھے. وہ سب انتظام کر رہے تھے کہ یہ آ جائیں بس.